خواتین و حضرات، لٹریچر اینڈ آرٹس آف اٹلانٹا کی جانب سے ایک اوور ویو سوشل سیکیورٹی پروگرامز کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ لٹریچر اینڈ آرٹس آف اٹلانٹا ایک فلاحی اور ادبی آرگنائزیشن ہے۔ یہ فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں، اٹرنی نہیں، سرٹیفائیڈ نہیں فائنینشیل چیزوں پر مشورہ دینے کے لیے۔ یہ پریزنٹیشن جو ہے صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے۔ آپ اس انفارمیشن ضرور حاصل کیجئے، لیکن کوئی ڈیسیشن لینے سے پہلے کسی فائنینشیل ایکسپرٹ سے، سرٹیفائیڈ فائنینشیل ایڈوائزر سے مشورہ ضرور لے لیں، اور اس ڈسکلیمر کو پلیز پورا ضرور پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ اس پریزنٹیشن پہ آگے چلیں۔ سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن حکومت کا وہ ادارہ ہے جو سوشل سیکیورٹی پروگرامز کو مینیج کرتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کا ایک حصہ ہے۔ اس کے 3 بنیادی پروگرامز ہیں۔ سب سے پرانا اور سب سے مشہور اور سب سے بڑا پروگرام سوشل سیکیورٹی ریٹائرمنٹ بینیفٹ پروگرام ہے، یعنی وہی جسے آپ ہر مہینے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایک طرح سے پینشن کا چیک آپ کو ملتا ہے، ریٹائرڈ بینیفٹس ملتے ہیں، وہ پروگرام۔ دوسرا ہے سوشل سیکیورٹی ڈس ایبلٹی انشورنس SSDI، جو ڈس ایبلڈ لوگوں کے لیے ہے۔ اور تیسرا پروگرام ہے سپلیمنٹل سیکیورٹی انشورنس، جو ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے پاس محدود ذرائع ہیں۔ اس پروگرام کی تھوڑی سی ہسٹری۔ یہ پروگرام 1935 میں شروع ہوا۔ پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے اس کو سائن کیا، اس کو انٹروڈیوس کیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جسے ہم گریٹ ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں، کہ 25 سے 30% لوگ جو تھے ان امپلائڈ تھے، خاص کر کے وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ ایج کے قریب تھے۔ یہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انیشیٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو مکمل طور پر ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ جنوری 1937 میں شروع ہوئی، اور اسی مہینے پہلی ڈسپرسمنٹ یعنی لوگوں کو پیسے دیے گئے، جو ایک ہی چیک تھا لم سم پورے سال کے لیے۔ ماہانہ پے چیکس جو دیے جانے لگے، یا ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے چیکس دیے جانے لگے، وہ جنوری 1940 سے شروع ہوئے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے چارٹ میں دیکھا کہ 3 پروگرامز ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، جو 2 ایڈیشنل پروگرامز ریٹائرمنٹ بینیفٹ کے علاوہ انٹروڈیوس کیے گئے۔ وہ 1956 میں پہلا پروگرام سوشل سیکیورٹی ڈس ایبلٹی انشورنس کا، جو پریزیڈنٹ ڈوائٹ آئزن ہاور نے انٹروڈیوس کیا، اور پھر 1972 میں سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم یعنی SSI پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے انٹروڈیوس کیا۔ تو آئیے پہلے پروگرام کی بات کرتے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ بینیفٹ کی۔ تو اس ریٹائرمنٹ بینیفٹ کے لیے کون ایلیجبل ہے؟ اس کی پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم 40 کوارٹرز یعنی کہ تقریباً 10 سال امریکہ میں یا امریکہ کے لیے امریکہ سے باہر کام کیا ہو۔ یہ 40 کوارٹر ضروری نہیں کہ کنزیکٹو ہوں، سکیٹرڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 40 کوارٹرز یعنی 10 سال کام کرنا آپ کے لیے ضروری تھا۔ اور کرنٹ کوارٹر کی ویلیو یعنی ارننگ آپ کی کم سے کم جو ہے وہ $1681 ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ پہلے کم تھی، لیکن یہ 2023 کی ویلیو ہے۔ دوسری بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے، یا کیلکولیشن کے لیے چیز استعمال کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پچھلے 35 سال ہائیسٹ انکم کے جو ایئرز رہے گئے، وہ سال جو آپ نے ہائیسٹ انکم کمائی اپنی پچھلی زندگی میں 35 سال، اس کا ایوریج نکال کر ایک کیلکولیشن میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے آپ کی وہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے جو آپ کو ماہانہ ملے گی۔ فرض کریں اگر آپ نے صرف 10 سال کام کیا ہے، تو بقیہ 25 سال جو ہیں وہ یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ آپ کی کوئی انکم نہیں تھی، یعنی زیرو انکم تھی، اور زیروز لگا دیے جائیں گے 25 سالوں میں۔ 10 سال کی انکم کو استعمال کیا جائے گا، اور اس سے پھر آپ کی ریٹائرمنٹ بینیفٹ جو ہم ماہانہ آپ کو چیک ملے گا وہ کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ سوشل سیکیورٹی ریٹائرمنٹ بینیفٹ کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ آپ کی جو 21% پاپولیشن ہے، 70 ملین سے زیادہ، وہ اس وقت سوشل سیکیورٹی چیک لے رہی ہے۔ مور دین 70 ملین امریکنز آر آن سوشل سیکیورٹی چیکس۔ نمبر 2 یہ کہ 2023 کے جو بینیفٹس ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، جن کو چیکس تقسیم کیے جائیں گے ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے، اس کی ویلیو ہوگی $1.4 ٹریلین۔ جو ایوریج منتھلی ریٹائرمنٹ چیک کسی کو دیا جاتا ہے، ایوریج ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ پر لاگو ہو،
وہ $1,825 اے منتھ ہے 2023 کا۔ 60% آبادی جو ایلڈرلی پاپولیشن کی ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے امریکہ کی، یعنی 60% آف $70 ملین جو ہیں ان کی پرائمری سورس آف انکم جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے۔ میکسیمم ریٹائرمنٹ بینیفٹ جو کسی کو بھی مل سکتے ہیں، اس سے غرض نہیں کہ آپ نے کتنا ٹیکس دیا پوری زندگی، کتنا کنٹریبیوٹ کیا، آپ کو میکسیمم $3,627 یعنی $3,627 2023 میں میکسیمم منتھلی بینیفٹ ریسیو ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ منتھلی اماؤنٹ جو ہے اس میں صرف تبدیلی آتی ہے جس کو سوشل سیکیورٹی کہتی ہے کولا، COLA، کاسٹ آف لیونگ الاؤنس، جو ہر سال ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جو ایوریج تقریباً 3% رہا ہے، لیکن پچھلے سال وہ 8.6% تھا اور اس سے پچھلے سال 5.6% تھا۔ یہ دو انکریزز بہت بڑے انکریزز تھے جو 1980 کے بعد پہلی دفعہ حکومت نے انکریزز دیے، لیکن عموماً اراؤنڈ 3% ہی انکریز ہوتا ہے ایئر اوور ایئر۔ اور آخری چیز جو بہت ضروری سمجھنے کی ہے، جو الرٹ کرنا ہے، جو ایک ڈینجر ہے، وہ یہ کہ سوشل سیکیورٹی ٹرسٹ فنڈ جو ہے وہ ایک پائل آف منی ہے جو پروجیکٹڈ ٹو بی ایگزاسٹڈ ان 2032، اور یہ دونوں پارٹیز ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس اس بات پر ایگری کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، سب کی کیلکولیشن ایک ہی ہے، جس سے آپ کے اور ہمارے بینیفٹس میں تقریباً 25% ریڈکشن آنے کا خطرہ ہے۔ اس پر کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے فکس کیا جائے، لیکن یہ کہ بہت مشکل کام ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے چارٹ میں دیکھا کہ سوشل سیکیورٹی ٹرسٹ فنڈ جو ہے ایک پائل آف منی ہے جو حکومت جمع کرتی ہے، لیکن یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ ہر امپلائی جو ہے وہ اپنی پے چیک سے 6.2% ٹیکس دیتا ہے، جو صرف اور صرف سوشل سیکیورٹی بینیفٹ کی طرف جاتا ہے، حکومت اس کے لیے کلیکٹ کرتی ہے، آپ بقیہ ٹیکسز اس کے علاوہ دیتے ہیں۔ آپ کا جو امپلائر ہے وہ اس کو میچ کرتا ہے، وہ بھی 6.2% دیتا ہے، یعنی حکومت جو سوشل سیکیورٹی کے لیے کلیکٹ کرتی ہے تھرو ایوری پے چیک، وہ 12.4% کلیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یعنی خود آپ اپنے باس ہیں تو آپ پورا کا پورا خود ہی دیں گے 12.4%۔ اور میکسیمم ٹیکسیبل انکم جو ہے سوشل سیکیورٹی کی وہ اس سال 2023 میں 160,200، یعنی کہ اس کے اوپر اگر کمائیں گے تو اس پر سوشل سیکیورٹی ٹیکس نہیں لگے گا۔ 2022 میں جو ٹوٹل کلیکشنز ہوئی تھیں وہ $1.196 ٹریلین ہوئی تھیں، اور جو ڈسپرسمنٹ ہوئی یعنی کہ جو لوگوں میں تقسیم کیا گیا پیسہ وہ $1.243 ٹریلین تھا، یعنی کہ $47 بلین کا لاس ہوا، اور یہ لاس جو ہے ہر سال اب بڑھتا چلا جائے گا، یہی ایسٹیمیٹ ہے۔ اور 2022 کے اینڈ میں یہ جو فنڈ کی ویلیو تھی، جو پائل آف منی ہے، یہ 2.805 رہ گیا، اور یہ ہر سال کم ہوتا چلا جائے گا۔ کچھ ٹرمینالوجیز ایسی ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس پورے پروگرام کو سمجھ سکیں۔ پہلی ٹرمینالوجی ہے فل ریٹائرمنٹ ایج، جو کامنلی FRA کہلاتی ہے۔ یہ وہ آپ کی ایج ہے جس پہ آپ 100% اپنے بینیفٹس کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ تو فل ریٹائرمنٹ ایج کیا ہے اس وقت، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ چارٹ دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ 1943 سے لے کر 1954 تک پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی فل ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 66 ہے، اور اگر آپ 1960 اور اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی فل ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 67 ہے۔ ویسے آپ چاہیں تو سوشل سیکیورٹی 62 پر کلیم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی وہ فل ریٹائرمنٹ ایج نہیں کہلاتی، اسی لیے آپ کو اگر آپ 67 پہ فرض کریں، اگر آپ کو $1000 مہینے کے ملنے تھے اور آپ 62 پہ کلیم کر لیں گے تو تقریباً 30% ریڈکشن ہوگی، اور آپ کو $700 کا چیک ملے گا ہر مہینے، اور یہ چیک تبدیل نہیں ہوتا، تھرو آؤٹ زندگی وہی رہتا ہے، جو ایک دفعہ شروع ہو جائے سوائے اس میں وہ تبدیلی آتی ہے جو کولا کے ذریعے آتی ہے، یعنی کاسٹ آف لیونگ الاؤنس کے ذریعے آتی ہے، ورنہ اماؤنٹ یہ نہیں ہوتا کہ 67 پہنچنے کے بعد ایک دم سے بڑھ جائے۔ تو آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ پرائمری انشورنس اماؤنٹ PIA، یہ PIA ایئر لائن نہیں ہے، یہ پرائمری انشورنس اماؤنٹ ہے، یعنی وہ اماؤنٹ جو آپ کو فل ریٹائرمنٹ ایج کے اوپر
دی جائے گی. اگر آپ 67 پہ ریٹائر، آپ کی ایف آر اے اگر 67 ہے، اس وقت 100% جو بھی آپ کی ویلیو کیلکولیٹ ہوتی ہے اس اماؤنٹ کو پرائمری انشورنس اماؤنٹ کہتے ہیں. تو ہم 62 کی ایج سے لے کر 70 ایئرس تک کی ایج تک سوشل سیکیورٹی کو کلیم کر سکتے ہیں. امریکنز عموماً کس ایج میں کلیم کرتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. 30% لوگ امیڈیٹلی وین دے ٹرن 62 وہ کلیم کر لیتے ہیں. اور ایک دوسرا بڑا کلیم کا پیریڈ اس وقت آتا ہے جب فل ریٹائرمنٹ ایج آتی ہے، جو اس وقت میجورٹی کے لیے 66 ہے، اور چند سالوں کے بعد 67 ہونا شاید شروع ہو جائے. تو بقیہ لوگ بیچ میں کرتے ہیں ادھر ادھر، اور کچھ لوگ ویٹ کرتے ہیں انٹل دے ٹرن 70 ٹو کلیم، کیونکہ اس وقت اگر حکومت آپ کو ایک انسینٹو دیتی ہے کہ اگر آپ فل ریٹائرمنٹ ایج سے لے کر 70 تک انتظار کریں اور کلیم نہ کریں تو آپ کو 8% پر ایئر انکریز ہوتا رہے گا اماؤنٹ. آفٹر 70 آپ کو ہائیسٹ اماؤنٹ پاسبل ملے گی. ایک چیز جو کیلکولیشن میں بہت ضروری ہے کہ انسان کی لیونگ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اس کی صحت کیسی ہے، اس کے حساب سے ڈیسیشن میکنگ لینا چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو کرنٹلی کیا لائف ایکسپیکٹنسی ہے امریکہ میں، اس کا ایک یہ بریف چارٹ ہے. ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ان لوگوں کی جو 65 ایئرس کراس کر چکے ہیں، یہ اوور آل امریکن پاپولیشن کی نہیں ہے، ان لوگوں کی ہے جو 65 ایج کراس کر چکے ہیں. ان میں سے 1960 کے جو نمبر ہے وہ یہ کہ ایوریج ایج جو مردوں کی ہوتی تھی وہ 66 ہوتی تھی اور عورتوں کی 73. 2020 میں یہ ایج بڑھ کر 84 مردوں کی اور 87 عورتوں کی ہو گئی. تو اگر آپ 67 ایئرس پہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو تقریباً آپ کی ایوریج ایکسپیکٹنسی یہ ہونی چاہیے کہ آپ 20 سال اور زندہ رہیں گے. ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل سیکورٹی بینیفٹس کب کلیم کیا جائے. یعنی کہ آپ 62 میں کوالیفائی کر جاتے ہیں لینے کے لیے اور 70 تک رہتے ہیں کوالیفائڈ، تو 62 میں لیا جائے یا فل ریٹائرمنٹ ایج میں جو شاید 66 یا 67 ہو ڈپینڈنگ آپ کب پیدا ہوئے تھے، یا پھر یہ کہ 70 ایئرس تک ٹھہرا جائے. تو اس کا ایک کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی کنڈیشن، ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اس انالیسس میں شامل ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ آپ کو پیسے کی کتنی ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، آپ کے ادر سورسز آف انکم کیا ہیں، کیا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو آپ کا خیال کر رکھ سکتے ہیں، اس طرح آپ کی اولاد یا آپ کے اور چاہنے والے. یہ سب چیزیں مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اس چارٹ کو جس میں بریک ایون ایج ڈیفائن کی گئی ہے، آپ چاہیں تو یہاں ویڈیو روکیں، اس کو ذرا سا سمجھ لیں، پڑھ لیں، اور پھر نیچے کا جو کامنٹ ہے اس کو بھی پڑھ لیں تاکہ یہ چیز بریک ایون انالیسس جو ہے وہ آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اس چارٹ میں جو انفارمیشن ہے یہ کم سے کم میرے لیے تو بہت ہی سرپرائز کا باعث تھی. جو ٹاپک ہے کہ اگر آپ سوشل سیکیورٹی کلیم کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمائیں بھی، چاہے امپلائمنٹ کے ذریعے یا بزنس کے ذریعے، تو سوشل سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہوگی، آپ کی ٹیکسیشن کی کیا سچویشن ہوگی. سوشل سیکیورٹی ایک ٹیکس ہے جو آپ ساری زندگی دیتے ہیں، آپ کی انکم سے نکل کر حکومت لے لیتی ہے ایک امانت کے طور پہ کہ آپ کو جب ضرورت پڑے گی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آپ کو ہر مہینے پہ اس کا ایک حصہ دیتی رہے گی. لیکن دراصل ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پیسے کما رہے ہیں ایک بزنس سے یا امپلائمنٹ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل سیکیورٹی کی اماؤنٹ جو آپ کے اپنے پیسے ہیں، ٹیکس دیے ہیں آپ نے، اگر آپ وہ بھی لیتے ہیں تو حکومت اس کے اوپر بھی ایک دفعہ اور ٹیکس لگا سکتی ہے. اس کی کیا حدود ہیں، کیا لمٹس ہیں، یہ اس چارٹ میں ڈسکرائبڈ ہیں. بجائے اس کے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں، آپ اس چارٹ کو چاہیں تو یہاں روک لیں، اس کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ ایٹ واٹ لیول ہاؤ مچ سوشل سیکیورٹی انکم بیکمز ٹیکسیبل. پچھلے چارٹ میں جو انفارمیشن نمبرز کے ذریعے دی گئی تھی وہ یہ بات سوچ کر دی گئی تھی کہ ابھی آپ نے فل ریٹائرمنٹ ایج اچیو نہیں کی ہے یا وہ سال آپ کا گزر رہا ہے جس میں آپ کی فل ریٹائرمنٹ ایج ہونے والی ہے.
یہ چارٹ جو ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی فل ریٹائرمنٹ ایج آ چکی ہے، اور یعنی کہ اگر آپ 1960 اور اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی فل ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 67 ہوگی۔ تو اگر فرض کریں وہ ریٹائرمنٹ ایج آ چکی ہے اور اس کے بعد آپ انکم کماتے بھی ہیں، یعنی کہ امپلائمنٹ کے ذریعے یا بزنس کے ذریعے، اور اپنی سوشل سیکیورٹی بھی کلیم کر رہے ہیں، تو وہ جو کمبائنڈ انکم ہوتی ہے اس کو سوشل سیکیورٹی کا ادارہ جو ہے پروویژنل انکم کا نام دیتا ہے۔ پی آئی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پی آئی بیسیکلی از اے کمبینیشن آف آپ کے بزنس کی یا آپ کی دوسری انکم، سیلری یا پروفٹس فرام ادر سورسز لائک کیپٹل گینز، پلس آپ کی سوشل سیکیورٹی کے 50% بینیفٹ کو شامل کر کے پی آئی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا حدود ہوتی ہیں جس میں لسٹڈ ہیں، اگر آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں تو ٹیکسیشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کتنا پرسنٹیج انکلوڈ کیا جائے گا کس اماؤنٹ کے اوپر، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس چارٹ کے اندر۔ آپ چاہیں تو ویڈیو کو ریکارڈ کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو کون کون سی انکم ایسی ہیں جو پروویژنل انکم کا حصہ بنتی ہیں اور آپ کی ٹیکسیبل انکم کو بڑھا دیتی ہیں؟ یعنی سوشل سیکیورٹی کا 50% آپ کو اس انکم میں ملا کر ٹوٹل پروویژنل انکم بنتی ہے، دیٹ از سم تھنگ کلوز ٹو ٹیکسیبل انکم۔ تو لیفٹ سائڈ پہ جو انکمز لسٹڈ ہیں وہ آپ کی اس انکم کو بڑھائیں گی۔ اگر آپ میونسپل بانڈز اون کرتے ہیں اور اس سے انکم ہوتی ہے، سیلریز اینڈ ویجز، بزنس انکم، کیپٹل گینز، انٹرسٹ، ڈویڈنڈز، رینٹل انکم، اور وہ ٹریڈیشنل آئی آر ایز جو کامن آئی آر ایز ہوتے ہیں اس کی انکم بھی آپ کی ٹیکسیبل انکم کو بڑھائے گی، اور سوشل سیکیورٹی کے اوپر بھی آپ کو شاید ٹیکس دینا پڑے۔ وہ انکم جو آپ کی پروویژنل انکم کو نہیں بڑھاتی، وہ ٹیکس ڈیفرڈ بلڈ اپ جو ان سائڈ آئی آر اے کے ہوتا ہے، ٹیکس ڈیفرڈ از دا کی ورڈ، 401k اور اینوٹیز اگر آپ نے لی ہوئی ہیں، روتھ آئی آر اے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی انکم، اس کا جو وتھڈرال ہے وہ لاگو نہیں ہوگا۔ لائف انشورنس وہ والی جو نان ٹیکسیبل ہوتی ہے، اور ہیلتھ سیونگز اکاؤنٹ کی ڈسٹریبیوشن اگر آپ پیسے ایچ ایس اے میں ڈال رہے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں ویلڈ میڈیکل ایکسپنسز کے لیے، تو وہ تمام ایکسپنسز شامل نہیں ہوں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے جو ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں ایز اے ریٹائری، وہ آپ کے علاوہ آپ کی فیملی کے کچھ اور لوگ بھی اس سے بینیفٹ لے سکیں اور ان کو بھی کوئی اماؤنٹ مل سکے؟ تو ہاں، یہ بالکل پاسبل ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ جو کالم ہے وہ آپ کے اسپاؤز یا آپ کے پیرنٹس کے لیے ہے۔ اسپاؤز 62، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسپاؤز شوڈ بی ایٹ لیسٹ 62 ایئرز آف ایج، یا ایٹ اینی ایج اگر وہ اسپاؤز ایک 16 سال کے بچے کو یا ایک ڈسیبلڈ بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے یا دیکھ بھال کر رہی ہے، یا وہ فارمر اسپاؤس، ڈیورسڈ اسپاؤس جو کم سے کم 62 ایئرس کی ہو چکی ہے۔ اس کی ایک دو ریکوائرمنٹس اور بھی ہیں کہ کتنے سال کم سے کم آپ کا ایز اے شادی شدہ جوڑا ہونا رہا۔ اس کو اگر کسی کو سمجھنا ہے تو اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں، آرام سے مل جاتی ہیں۔ اور وہ پیرنٹس جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں وہ بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ رائٹ سائڈ کے اوپر جو کالم ہے وہ آپ کے بچوں کے بارے میں ہے کہ ایسے بچے جو ان میرڈ ہیں اور 18 سال سے کم ہیں، یا وہ بچے جو 18 اور 19 سال کے ہیں لیکن فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی ہائی اسکول کمپلیٹ نہیں کیا ہے، یا پھر ایسے بچے جو 18 سال سے اوپر جا چکے ہوں جو لیکن سیویئرلی ڈس ایبلڈ ہوں، پرووائڈیڈ کہ ان کی یہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ 22 سال کی ایج سے پہلے ہو چکی ہو۔ ہم نے شروع کے چارٹس میں یہ دیکھا تھا کہ سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے 3 بنیادی پروگرام ہیں۔ ایک ریٹائرمنٹ بینیفٹ جس کا ذکر ہم نے پچھلے چارٹس میں کیا، اس کے علاوہ جو 2 پروگرامز ہیں، پہلا پروگرام سوشل سیکیورٹی ڈسیبلٹی انشورنس SSDI، اینڈ تیسرا پروگرام سپلیمنٹل سیکیورٹی انشورنس SSI۔ تو SSDI کی ایلیجبلٹی یعنی ڈسیبلٹی انشورنس کی ایلیجبلٹی کیا ہے کہ پیپل وتھ سیویئر میڈیکل کنڈیشنز، ایسی میڈیکل کنڈیشن جو کم سے کم 1 سال
میں وہ مبتلا رہیں گے اس کنڈیشن میں، یا ایسی بیماری جو لوگوں کو عموماً ڈیتھ کی طرف لے جاتی ہے، وہ کوالیفائی کرتے ہیں. اندر کوالیفیکیشن کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے امریکہ میں یا امریکہ کے لیے باہر کم سے کم کچھ عرصہ کام کیا ہو. اس کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ ہم اگلے چارٹ میں دیکھیں گے. اور ایس ایس آئی جو سپلیمنٹل سیکیورٹی انشورنس ہے، یہ وہ بینیفٹ ہے جو یا تو ڈسیبلڈ یا بلائنڈ یا کم سے کم 65 سال کی عمر 65 ایئرز اولڈ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایکسٹریملی لمیٹڈ انکم اینڈ ایسٹس ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی انکم کے ریسورس نہیں ہے، یا جن کے پاس سیونگز اکاؤنٹس نہیں ہیں، جن کے پاس پراپرٹیز نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ دو ایڈیشنل پروگرامز جو ہیں وہ سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن نے ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے علاوہ انٹروڈیوس کیے. ان دو پروگرامز کے ایڈیشنل پروگرامز کے بارے میں لٹل بٹ ایڈیشنل انفارمیشن. ایس ایس ڈی آئی جو ڈسیبلٹی ٹرسٹ فنڈ، بائی دا وے ایس ایس ڈی آئی جو ہے وہ جنرل ٹیکسیشن سے فنڈ کیا جاتا ہے. جو سوشل سیکیورٹی کا ٹیکس ہم دیتے ہیں 6.2% یا 12.4% اف یو آر سیلف امپلائڈ، اس سے فنڈ نہیں کیا جاتا. جو ڈسیبلٹی کا پروگرام ہے یہ بیسڈ آن یور ورک ہسٹری ہے کہ انیشل کوالیفیکیشن یہ ہے کہ کم سے کم آپ کی عمر جو ہے 31 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے جب آپ کی ڈسیبلٹی ہوئی، اور آپ نے اس کے پچھلے 10 سالوں میں کم سے کم 5 سال کام کیا. تو یہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور ایس ایس آئی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کی ایکسٹریملی لمیٹڈ انکم ہے اور کوئی ریسورسز نہیں ہیں، ایسٹس نہیں ہیں. اس چارٹ کو بھی اگر آپ چاہیں تو روک کر مزید پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ میں سارا چارٹ پڑھوں. اس کی ڈیٹیلز آپ کے مزید سمجھ میں آ جائیں گی. سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ بہت ہی عمدہ ویب سائٹ ہے، socialsecurity.gov. آپ اگر اس پر جائیں آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ود یور سوشل سیکیورٹی نمبر، اپنا آئی ڈی پاسورڈ کریٹ کریں. اٹ ٹیکس لیس دین اے منٹ ٹو کریٹ یور اکاؤنٹ، اور اس کے بعد آپ اپنی پرسنل انفارمیشن اس میں ڈال کر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کب کوالیفائی کریں تو کتنے اماؤنٹ پہ کتنا اماؤنٹ آپ کو مل سکتا ہے، کہ آپ ایس ایس ڈی آئی کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کیلکولیٹرز موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے. ایکچولی دا گورنمنٹ ہیز ڈن اے گڈ جاب آف ڈیزائننگ اے گڈ ویب سائٹ. آپ جائیں تو وہ بہت ہی ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیلی فون نمبر بھی ہے، اگر آپ چاہیں کہ فیس ٹو فیس ملنا چاہیں سوشل سیکیورٹی کے ایک آفیسر سے، تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے ان سے اپوائنٹمنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. دے آر ویری ہیلپ فل بوتھ ویز. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ سوشل سیکیورٹی .gov پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور اس کو ریگولرلی چیک کرتے رہیں. سوشل سیکیورٹی کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہماری ریٹائرمنٹ پلاننگ کے لیے بہت ہی کرٹیکل ہے، بہت ہی ضروری ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ اس وقت سمجھنا بہت لیٹ ہو جائے گا جب ہماری ریٹائرمنٹ ایج قریب آ جائے گی. ہم سب کو اس سبجیکٹ کو بہت ہی اچھی طرح سے 8-10 سال پہلے ریٹائرمنٹ سے سمجھ لینا چاہیے، تاکہ ہم ایک فائنینشیل پلانر کے ساتھ یا ایک سمجھدار انسان کے ساتھ یا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ریٹائرمنٹ کو پلان کر سکیں، اپنے ایسٹس کی ایلوکیشن کو پلان کر سکیں، اپنے فردر انکم اگر آپ کو کمانی ہے تو اس کو پلان کر سکیں کہ کس طرح سے کمانا ہے. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہماری کمیونٹی ایٹ لارج کو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ. ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک اہم جز ہے ہماری بھی کمیونٹی جو اب ہے فردر ایجڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان سبجیکٹس کو ہم سمجھیں اچھی طرح سے. میں امید کرتا ہوں کہ لٹریچر اینڈ آرٹس آف اٹلانٹا کا یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے کسی نہ کسی طرح ہیلپ فل ضرور رہا ہوگا. کم سے کم اگر اس نے یہ کام کر دیا کہ آپ کو یہ باور کروا دیا کہ یہ ایک اہم سبجیکٹ ہے جسے ہمیں فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. بنیادی ضروریات، بنیادی انفارمیشن اس ویڈیو میں، اس پریزنٹیشن میں جو آپ نے دیکھی، اگر وہ آپ کے لیے کسی طرح سے بھی مفید ثابت ہوئیں
اور آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے جس کا جواب دیا جا سکتا ہو تو یہ ایک ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، آپ اس پر ای میل بھجوائیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ اس کا جواب دیں۔ جس طرح سے ہم نے سوشل سیکیورٹی کے بارے میں یہ پروگرام کیا، نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ ہم میڈیکیئر اینڈ میڈیکیڈ پر بھی کریں گے تاکہ اس کی انفارمیشن بھی ہمیں حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ، نوازش، اللہ حافظ۔